لیکن ماں کہتی تھی بیٹا اگر تو چلا جائے گا تو میں کس کے سہارے رہوں گی؟ اللہ الصمد۔ اور جانتے ہو وہ صحابی نہ بن سکے، تابعی رہے۔ تابعی کبھی بھی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابی کا مرتبہ تو وہ ہے کہ اگر میرا صحابی اپنے ہاتھوں سے ایک مٹھی جو خدا کی راہ میں خیرات کر دے اور دوسرا آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، مگر یہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی میرے صحابی کے ایک مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میں نے سوچا کہ یار صحابی کا اتنا بڑا مرتبہ، یہ کون سے یونیورسٹی سے یہ سرٹیفکیٹ ملتی، ڈگری کہاں سے ملتی ہے، یہ تعلیم کہاں ملتی ہے؟ تو جواب ملا سنو، یہ کسی یونیورسٹی اور مدرسے سے یہ ڈگری نہیں ملتی ہے، دیدار مصطفیٰ سے یہ ڈگری ملتی ہے۔ جس نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو نبی کے دید کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا کہ جو تمام بعد الانبیاء ہے نا، تمام انسانوں میں افضل شمار کیا جاتا۔ جو کہ بول دو سبحان اللہ۔ اب اسے کرنی بھی چاہتے نا تو جا سکتے تھے اور جا کر کے زیارت کر سکتے تھے، لیکن ماں نے روکا۔ کس نے روکا؟ ماں نے روکا۔ اب ایک لمبی گفتگو ہے کہ ایک بار گئے بھی تو کیا ہوا، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس یہ سمجھو کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ صحابی نہ بن سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک طرف نبی کی ذات اور ایک طرف آپ کی ماں کی ذات۔ آپ اندازہ کرنا اس اویس قرنی نے ماں کی خدمت میں زندگی گزار دی بغیر ان کی اجازت کے۔ اگر وہ چلے بھی جاتے، میرا ایمان یہ کہتا ہے سنو، ماں کی محبت کو ٹھکرا کر صحابیت کے درجے حاصل کرنے کی غرض سے نبی کی بارگاہ میں چلے بھی جاتے، میرا ایمان کہتا ہے نہ میرا مصطفیٰ راضی ہوتا نہ میرا خدا راضی ہوتا۔ مگر یاد رکھنا، ماں کی خدمت میں رکے رہے، صحابی نہ بن سکے، مگر مقام اتنا بلند، رب کو یہ ادا پسند آ گئی، رب کے رسول کو ادا پسند آ گئی۔ نبی کونین نے حضرت صدیق اکبر کو، حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا خرقہ مبارک دیا اور کہا کہ جاؤ یہ میرے اویس کو دے دینا۔ کہ بولو سبحان اللہ، میرے اویس کو دے دینا اور میرا سلام بھی پیش کر دینا۔ اور میرے صحابیوں سنو، صرف سلام ہی نہیں بلکہ میرے اویس سے کہہ دینا کہ تیرے نبی نے کہا ہے میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کر۔ اللہ، کیا تاثیر رکھی ہے اللہ نے ان کی زبان پر۔ تو مرتبہ ملا کیسے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ ماں کی خدمت کی بنیاد پہ ملا ہے۔ ایسا نہیں ہے فاتحہ تو ان کے نام کا ہم نے دلا دیا ہے، کبھی گریباں پہ جھانک کر کے بھی ہم دیکھیں کہ ہم اپنی ماں سے کتنا پیار، ہم اپنی ماں سے کتنا ہے نا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، باپ کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ یاد رکھنا پیارے اسلامی بھائیوں، اگر والدین ناراض ہیں، والدین اگر ناراض ہیں، لاکھ عبادتیں صحیح، لاکھ ریاضتیں صحیح، بلکہ یہی تک نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ تم 1000 مرتبہ حج بھی کر لو، مگر اگر والدین ناراض ہیں تو یہ تمام عبادتیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں۔ اس لیے کہ خود نبی کونین نے ماں کا مرتبہ ارشاد فرمایا ہے اور خود ارشاد فرماتے تھے اے کاش میری ماں باحیات ہوتی، اے کاش
کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں رب کی عبادت میں نماز عشاء کے لیے کھڑا ہوا ہوتا. کون سی نماز؟ بولیے بھائی، کون سی نماز؟ نماز عشاء. نماز عشاء کی اہمیت زیادہ ہے یا بال بچوں کی اہمیت؟ بولیے بھائی، آپ ہی بولیے. نماز کی اہمیت زیادہ ہے نا؟ اچھا، نماز کی اہمیت زیادہ ہے یا بیوی کی؟ نماز کی اہمیت زیادہ ہے یا اپنے خاندان کی؟ نماز کی اہمیت زیادہ ہے یا دوست یار کی؟ ہم نماز چھوڑ کر دوستی نہ کریں گے، نماز چھوڑ کر بچوں کی پرورش نہ کریں گے، نماز چھوڑ کر بیوی سے پیار نہ کریں گے، لیکن قربان جاؤ، یہاں بات آ گئی ہے ماں اور نماز کی. آپ کے بول دو سبحان اللہ. بات آ گئی ہے ماں اور نماز کی. وہاں نماز کا دامن تھام لیں گے، بیوی کا پیار بعد میں، نماز پہلے، خاندان کا پیار بعد میں، نماز پہلے، بار بچوں کی محبت بعد میں، نماز پہلے، دوست یار کی محبت بعد میں، نماز پہلے. مگر مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان سنو، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف ماں کی مانتا ہے. میرا نبی ارشاد فرماتا ہے، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز عشاء کے لیے کھڑا ہوا ہوتا اور میری ماں میرا نام لے کر کے پکارتی، میں نماز چھوڑ کر کے ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا. میں نماز چھوڑ کر ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. آج اس نوجوانوں سے معتبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ذرا سا اگر آپ شادی شدہ ہو تو کسی پیمانے پہ، کسی ترازو پہ تول لینا. ایک طرف بیویوں کی محبت، ایک طرف بچوں کی محبت، ایک طرف خاندان کی محبت، ایک طرف دوست یار کی محبت اور ایک طرف ماں کی محبت میں ہم ترجیح کس کو زیادہ دے رہے ہیں؟ یقیناً یاد رکھنا، اگر تمہارا دل یہ کہے کہ ماں کی محبت کم ہے، دوست یار کی محبت زیادہ ہے، اولاد کی محبت زیادہ ہے، تو اتنا سوچ لینا ہم بھی کسی وقت میں جب چھوٹے رہے ہوں گے میری ماں نے تمام چیزوں کو قربان میرے لیے کیا ہوگا. لہذا اگر میری ماں نے یہ پناہ قربانیاں مجھے قربان چڑھانے کے لیے پیش کی ہے تو آج یہ وفادار بیٹا بھی اپنے تمام چیزوں کو ماں کے قدموں میں ڈالتا نظر آئے گا. اس لیے کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے حاجیو حج کس لیے؟ تو حاجی کہتا ہے حصول جنت کے لیے. اے نمازی، نماز کس لیے ہے؟ نمازی کہتا ہے حصول جنت کے لیے. اے تالی قرآن تلاوت کس لیے ہے؟ تو تالی قرآن کہتا ہے حصول جنت کے لیے. لیکن میرا مصطفیٰ ارشاد فرماتا ہے، تجھے خبر بھی ہے کہ رب نے اس جنت کو، جس جنت کی طلب کے لیے تم نے ساری زندگی عبادت کی ہے، یہ جنت ہے کہاں؟ اگر یاد نہ ہو تو سن لو، نبی کا فرمان ہوتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، یہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. آج دھوم دھام سے عقیقہ، آج دھوم دھام سے ختنہ، آج دھوم دھام سے شادی، مگر یہی بچہ جس کے لیے باپ نے خون پسینے کی کمائی لٹایا ہے، اس کی خوشی کے لیے یہی بیٹا جب اور بڑا ہو جاتا ہے اور پروان چڑھتا ہے، یہ باپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، ماں کو کچھ نہیں سمجھتا ہے. میں کہتا ہوں سنو، وہ صحابی رسول کی ذات تھی جنہوں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں کہا تھا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے ایک مرتبہ نہیں بلکہ میں نے 7 مرتبہ حج کرایا ہے. یا رسول اللہ، کیا میں نے ماں کی قیمت ادا کر دی ہے؟ تو نبی کا فرمان سنو، وہ نبی ارشاد فرماتا ہے کہ سنو، ارے ماں کے حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو. جب تم پیدا ہو رہا تھا تیری ماں نے درد سے کراہتے ہوئے جو آہ بھری تھی، اس ایک آہ کی بھی قیمت تو نے ادا نہیں کی. آپ اندازہ لگاؤ، کھلونا مت سمجھو ماں باپ کو، کھلونا مت سمجھو والدین کو.
مذاق مت سمجھو والدین کو، یہ والدین وہ ہے کہ جن کی زبان سے اگر دعا نکل جائے تو عالم دین بن سکتے ہو، ان کے دل سے دعا نکل جائے تو مفتی اعظم بن سکتے ہو، ان کے دل سے دعا نکل جائے تم کامیاب ہو سکتے ہو، ان کے دل سے اگر دعا نکل جائے تو اس قصائی کی بات یاد کرو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خدا میں عرض کی، مولا جنت میں میرا ساتھی کون ہے نا، میرا پڑوسی، میرا ہمسایہ کون؟ تو رب نے کہا کہ اے موسیٰ جنت میں تیرا ساتھی، تیرا ہمسایہ فلاں قصائی ہوگا۔ کون ہوگا؟ فلاں قصائی۔ یا اللہ، یہ سوچنے لگے بھائی کتنا متقی، کتنا پرہیزگار ہوگا جو نبی کا ہے نا ہمسایہ بنے۔ ذرا سا چل کے دیکھوں ہے کہاں، مولا کہاں ہے؟ فلانی جگہ پہ ہے، گوشت بیچ رہا ہوگا، فلانی جگہ دکان ہے۔ جب تمام چیزوں کی معلومات ہوئی، چلا جستجو کے لیے، دیکھو تو وہ کون سا حسن عمل ہے جس کی بنیاد پر اسے اتنا بڑا مرتبہ مل گیا ہے کہ جنت الفردوس میں وہ میرا پڑوسی بن کر کے رہ جائے گا۔ چلا جستجو میں، دیکھتا کیا ہے کہ جو جگہ بتائی گئی تھی اسی جگہ پہ قصائی کی دکان، اور کوئی شخص ہے جو گوشت بیچ رہا ہے۔ صبح سے شام تک کھڑے رہے، کوئی بھی حسن عمل سمجھ میں نہیں آیا، کوئی بھی خاص عمل سمجھ میں نہیں آیا کہ جس کی وجہ سے یہ کہہ سکے ہاں یہی اسی عمل کی وجہ سے یہ اتنا بڑا مرتبہ پا گیا ہے۔ لیکن سنو سنو، جب دکان بند کرنے کی باری آئی اس نے دکان بند کر دی تھی، اور جب دکان بند کر کے چلنے لگا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا کہ آج میں آپ کے گھر میں مہمانی کرنا چاہتا ہوں، مسافر ہوں، کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو۔ جب اس کے گھر پہ پہنچے ہیں وہ اسی طاق میں تھے کہ کوئی تو ایسا عمل نظر آئے جس کی وجہ سے میں یہ کہہ سکوں ہاں ہاں اسی عمل نے اسے یہ مرتبہ بخشا ہے، مگر کوئی عمل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اخیر میں دیکھا کہ کھانا بنانے کے بعد میں برتن میں کچھ سالن لیا ہے، کچھ بوٹیاں لی ہے، کچھ روٹیاں لی ہے، اندر والے کمرے پہ گیا ہے، دیکھتا کیا ہے کہ کوئی خاتون ہے جو ضعیفہ ہے، انہیں اٹھایا ہے، گود میں بٹھایا ہے، اور بٹھانے کے گود میں لٹایا ہے، اور لٹانے کے بعد میں سالن لیا ہے، اور لینے کے بعد میں روٹی کو اسی سالن میں ڈبو کر اپنا منہ سے چبایا ہے، اور چبانے کے بعد میں جب وہ نرم ہو گئی روٹی تو اسے اس خاتون کے منہ میں ڈالا ہے۔ جیسے ہی منہ میں ڈالا ہے وہ سکم سیر ہوتی رہی ہے، یہ بیٹا کھلاتا رہا ہے، بوڑھی ماں کھاتی رہی ہے۔ جب مکمل کھانا کھا چکی ہے تو اس ماں نے فوراً خدا کی بارگاہ میں اپنے ان ہاتھوں کو پھیلا دیا ہے اور کہا کہ پروردگار عالم، یہ میرا بیٹا مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اے پروردگار عالم یہ مجھے کھلاتا ہے اپنے دانتوں سے چبا چبا کر، بے پناہ پیار کرتا ہے مولا، اے پروردگار آج بوڑھی ماں کی دعا فقط اس کے لیے یہ ہے کہ مولا جنت الفردوس میں میرے بیٹے کو اس دور کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بنا دینا۔ آپ کیا کہہ دو سبحان اللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہاں یہ عمل ہے جس کی وجہ سے اسے وہ مرتبہ ملا ہے کہ وقت کے پیغمبر کے ساتھ جنت الفردوس میں رہے گا۔ مجھے بتاؤ یہ کس کی دعاؤں کی برکتوں سے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا نہ کسی عالم کی دعا کی وجہ سے، نہ کسی پیر اور فقیر کی دعا کی وجہ سے، بلکہ ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ کوئی نذرانے لے کر دعا دیتا ہے، کوئی پیسے لے کر کے دعا دیتا ہے، لیکن ماں کی ممتا وہ ہے کہ جو دعا دیتی ہے تو دل کے اتھاہ گہرائیوں سے دعا دیتی ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بات کے بول دو سبحان اللہ۔ بس میرا ایک ہی مشن رہتا ہے، اور اس کے لیے یہ بھی میں تحدیث نعمت کے لیے آج میں کہیں دینا چاہتا ہوں۔ جب بات آ گئی ہے تو سلام صاحب اللہ تعالیٰ مجھے اس بات پہ قائم رکھے۔ آمین آمین۔ زندگی میں نے رب سے کہہ دیا ہے، اپنے مولا سے میں نے کہہ دیا ہے کہ پروردگار
اس ناچیز کا کوئی بھی عمل اگر تیری بارگاہ میں مقبولیت کے لائق ہے نا تو اے پروردگار عالم وہ سمجھ لینا کہ وہ میرے طرف سے نہیں میرے والدین کی طرف. جتنا بھی عمل ہے تمام اعمال وہ اعمال کے جو تیری بارگاہ میں مقبولیت کے لائق ہے اے پروردگار وہ میرے کھاتے میں نہیں بلکہ میں نے وقف کر دیا والدین کے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ یہ سارے ثواب ہی کریں گے تو کیا؟ جب روح نکل جائے گی جب روح نکل جائے گی تب ماں یاد آئے تب باپ یاد آئیں گے. ساری زندگی ٹارچر کرتا رہا, ایک گلاس پانی دینے کی توفیق نہ ہوئی, فیملی پلاننگ کر کے الگ, والدین الگ, سسکیاں لے رہے ہیں, کراہ رہے ہیں, آہیں بھر رہے ہیں, مگر سننے والا نہیں ہے. آواز دے رہا ہے, آواز والدین دے رہے ہیں, کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں کام میں جا رہا ہوں, مجھے یہ لانا ہے, مجھے وہ لانا ہے. لیکن جیسے ہی ماں کے جسم سے روح نکلتی ہے, باپ کے جسم سے روح نکلتی ہے, تمام کام بند ہو جاتے ہیں, دکان بند ہے نا, کاروبار بند ہے. جاؤ سب سے پہلے قبر کا انتظام کرو, چلو سب سے پہلے ہے نا لکڑیوں کا انتظام کرو, چلو مدارس اسلامیہ کے بچے کو بلاؤ اور ان سے کراؤ کیا, قرآن پڑھو. یہی نہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھو. میں کہتا ہوں کہ کیا مدارس اسلامیہ اسی لیے کھولے گئے, مدارس اسلامیہ اسی لیے کھولے گئے کہ صرف مرے مرنے کے وقت میں آئے اور قرآن پڑھے؟ مزاج تو اتنا بگڑ چکا ہے. آج اگر انگریزی کلاس ہو تو 1 گھنٹے بھی اگر ایبسنٹ ہو جاتے ہیں تو یہ والدین برداشت نہیں کرتے. کہیں جانا بھی ہو اپلیکیشن پہلے لکھ کر کے دو, یہی نہ ہوتا ہے, 1 بھی دن ایبسنٹ نہیں. لیکن آپ نے جب قرآن خوانی کے لیے مدرسے کے بچوں کو بلایا ہے, کئے بجے؟ 8 بجے صبح. معلوم ہے کلاس چلتی ہے کم سے کم 10-11 بجے تک. اب یہ 10-11 بجے تک چلنے والے کلاس کو آپ نے اپنے قرآن خوانی کی وجہ سے روک دیا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کا سبق جو رہ گیا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تم کہتے ہو مدرسوں میں پڑھائیاں نہیں ہوتی, ارے بچوں کو پڑھنے تو قوم نے نہیں دیا ہے. اگر یہ قوم چاہ لیتی تو ہر چھوٹے بڑے مدرسے سے علامت الدہر بن کر کے انسان نکلتا نظر آتا. لیکن قوم نے کبھی بھی نہ عالم کو سمجھا ہے نہ کبھی متعلم کو سمجھا, عالم کو سمجھا ہے نہ کبھی متعلم کو سمجھا ہے. اگر واقعی مذہب اسلام کی تعلیم کو تمام تعلیم سے افضلیت کا مقام دیے ہوتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا کہ انگریزی اسکولوں کے لیے 1 بھی دن ایبسنٹ ہونا برداشت نہیں کرتے ہو, لیکن قرآن خوانی کے لیے بچوں کے پورے دن برباد کرتے ہو. کبھی دل میں احساس نہیں. یار اسلامی بھائیوں, یہ غفلت کی زندگی سے ہمیں نکلنا ہو. ہم ترجیح دے قوم مسلم مذہب اسلام کو, اور یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہو. آج جو بینر لگائے ہو نا سنت مصطفیٰ کانفرنس, اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہوگا. قرآن عظیم میں ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کر لی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. رسول اللہ نے بھی ماں سے پیار کیا ہے نا. اور تمام بزرگان دین کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو. اتنا وقت نہیں ہے کہ میں لمبی چوڑی گفتگو کر سکوں, لیکن ہاں اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کوئی بھی اللہ کا ولی ہو اس کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو گے تو انہوں نے اپنے تن من دھن کی بازیاں اپنے والدین کے لیے لگائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو بھی والدین کی بے پناہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.